السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند گرہن 28 اگست 2026 کو ہونے والا ہے۔ یہ چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق کب ہوگا، کس وقت ہوگا، اور اسی طرح چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو، پریگننٹ خواتین کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اگر حاملہ خواتین نے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے تو چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کیا کام کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح چاند گرہن کے وقت سائنس کیا کہتی ہیں کہ چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ ہمیں چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ چاند کو گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے اور چاند جو ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ چاند کو گرہن لگ گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بالائی چادر گھسیٹتے مسجد میں پہنچ گئے، مسجد تشریف لے گئے، تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں 2 رکعت نفل نماز پڑھائی۔ ان 2 رکعت میں طویل قیام کیا، طویل رکوع اور طویل سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ پاک کی 2 نشانیاں ہیں، اللہ ان کو گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور انہیں کسی کی موت و حیات کی بنا پر ہرگز گرہن نہیں لگتا۔ چنانچہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو، یعنی سورج یا چاند گرہن ہو جائے، تو تم نماز شروع کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس موقع پر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے حضرت ابراہیم کی انتقال بھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو گرہن کسی کی انتقال یا کسی کی حیات پر جو ہے گرہن نہیں لگتا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ گرہن چاند کو اس لیے ہوا ہے، سورج کو گرہن اس لیے ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کسی کی موت اور کسی کی حیات پر چاند کو گرہن نہیں لگتا، اس کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی 2 نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ یہ سورج کا خالق بھی جو ہے اللہ جل شانہ ہے، جب بھی چاہتا ہے اس کو بے نور کرتا ہے، جب بھی چاہتا ہے اس کو نورانی کرتا ہے، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، معبود صرف اللہ پاک ہیں۔ اور اسی طرح چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب چاند گرہن ہو جاتا ہے تو حاملہ خواتین کو جو ہے یعنی چھری ہاتھ میں نہیں پکڑنا چاہیے، اور اسی طرح کینچی، دھاردار جو چیز ہو، تیز چیز ہو، چاقو ہو، اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا چاہیے، اور اس طرح ان کو جو ہے لیٹنا نہیں چاہیے، بلکہ جب تک چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کو چلنا چاہیے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ جب کوئی خواتین جو ہے چاند گرہن کے وقت ہاتھ میں چوری لیتی ہے تو اس وقت جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا جسم جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اگر لیٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ معذور پیدا ہوتا ہے، اس طرح اگر آگ جلاتی ہیں تو ان کے جسم پر جو ہے نشانات ہوتے ہیں۔ تو
تو یہ جو ہے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرماتے۔ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی جو ہے وضاحت نہیں آئی ہے۔ ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم چاند گرہن کے وقت جو ہے نفل پڑھے، طویل نماز پڑھے، توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے۔ اور یہ چاند گرہن جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جیسا کہ رپورٹ میں آیا ہے کہ چاند گرہن جو ہے یہ 27 اور 28 درمیانی شب یعنی 2:33 سے شروع ہوگا اور تقریباً 7:12 پر جو ہے وہ ختم ہوگا، جیسا کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور اس طرح یہ بھی محکمہ موسمیات والوں نے جو ہے کہا ہے کہ یہ چاند گرہن جو ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوگا بلکہ دوسرے ممالک میں جو ہے یہ نظر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاند گرہن کے وقت ہم اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ جل شانہ سے توبہ استغفار کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔